آپ جو ہیں دنیا کا سب سے پاکیزہ شیر دودھ لے آئیں، سب سے پیور، سب سے مہنگا، سب سے اچھا، لیکن وہ ظرف میں اگر مٹی بھری ہو پہلے سے، تو آپ چاہے جتنا اچھا دودھ لے آئیں، جتنا اچھا شیر لے آئیں، جب بھی وہ ظرف میں ڈالو گے تو وہ دودھ خراب ہو جائے. جب تک یہ ظرف پاکیزہ نہ ہو، اس سے گندگیاں دور نہ ہوں، تب تک وہ شیر کی حفاظت نہیں ہو سکتی، وہ دودھ کی حفاظت نہیں ہو سکتی. پہلا قدم جو بیوی سے قریب ہونے کے لیے ہمیں اٹھانا ہے، نفسوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو گناہوں کی طرف توجہ ہے، جو اس کے اندر گندگیاں لگی ہوئی ہیں، اس سے دور ہونا پڑے گا. تب جا کے بیوی سے ہم وابستہ ہو پائیں گے، اس نور سے فائدہ اٹھا پائیں گے. بس عزیزان گرامی، یہ ایام فاطمیہ ہمیں اپنے آپ کو بیوی سے قریب کرنا. ایک قدم آپ آگے بڑھیں گے، وہاں سے 10 قدم آپ کی طرف آئیں. ہمیں ایک قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی، ہم کوشش یہ کریں کہ بیوی کی سیرت کو پہچاننے کی کوشش کریں. ہماری مشکلوں میں سے مشکل یہ ہے ہماری قوم کی کہ ہم کتابیں نہیں پڑھتے. ہم ممبر پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، جتنا سنا دیا اتنا مان لیا. خود کی تحلیل نہیں ہے، خود کی ریڈنگ نہیں ہے، خود کی ریسرچ نہیں ہے. آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں جو قوموں کے اندر ریڈنگ کلچر نہیں ہوتا، وہ قوموں کے اندر انٹلیکچولیٹی نہیں بڑھتی، عقلانیت اور ریشنیلٹی نہیں بڑھتی، کیونکہ قوم پڑھتی نہیں ہے. بیوی جو ہیں ان سے آشنائی کے لیے میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 1 گھنٹہ پڑھیں، آپ روز 5 منٹ پڑھیں، لیکن پڑھیں. کیونکہ پڑھنے سے عقلانیت بڑھتی ہے. سننے سے کسی نے اچھی بات سنا دی تو ٹھیک ہے، کسی نے نہیں سنائی تو بھی ٹھیک ہے، ہم تو ثواب کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. توجہ کیجیے. بس عزیزان گرامی، پہلی چیز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جوانوں سے خواہش کرنا چاہوں گا کہ پڑھنا شروع کریں. تھوڑا پڑھیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں بہت پڑھیں. ایک ساتھ جو لوگ بہت کرنے چاہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. فارسی میں کہتے ہیں جس نے بڑا پتھر اٹھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارے گا نہیں. جو چھوٹا پتھر اٹھایا اس سے ڈرو، کیونکہ چھوٹا پتھر اٹھایا مطلب مارے گا. ٹھیک ہے، چھوٹے سٹیپس جو ہیں وہ کامیابی کے لیے ضروری ہوتے ہیں. مولا کائنات کہتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ صلوات علی محمد، چھوٹا عمل جو مستمر ہو، کنٹینیوس ہو، وہ افضل ہے اس عمل سے جو بڑا ہو لیکن ایک بار ہو. ہم اپنے آپ کو جب چینج کرنا چاہتے ہیں، اکثر ہم کیا کرتے ہیں، اکثر ہم بڑا عمل کر کے چینج کرنا چاہتے ہیں، اوور نائٹ اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں. جبکہ مولا علی کیا کہہ رہے ہیں، چینج کیسی پروسیس کا نام ہے. مثال کے طور پر آپ اپنی باڈی بنانا چاہتے ہیں تو پہلے دن آپ جم پہ جائیں اور کہیں کہ میں 100 کلو کا وزن اٹھاؤں گا، تو کیا ہوگا، 1 دن ہی اٹھاؤ گے، باقی 7 دن آپ کو ڈاکٹر انجیکشن لگا کے اٹھائے گا. ایسے ہی ہے نا. لیکن آپ جم پہ جاتے ہو تو آپ دیکھتے ہو سامنے والا اتنا وزن اٹھا رہا ہے، آپ کو پہلے جو آپ کا وہ کوچ ہوتا ہے وہ کہتا ہے صبر کرو، آہستہ آہستہ، پہلے دن اتنا، دوسرے دن اتنا، لیکن فائنلی تم وہاں پہنچ جاؤ گے. اسی طریقے سے چینج اور اسپریچویلٹی بھی. اگر ہم چینج چاہتے ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی چیز روز اضافہ کرو تاکہ اپنی زندگی کے اندر ایک پروسیس سے چینج لا سکو.
واہ. تو ایام فاطمیہ میں بی بی سے اگر چینج ہم چاہتے ہیں تو ہم تھوڑی تھوڑی چیزوں پر عمل کرنا شروع کریں. مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دے تو بات آ گئی ہے, مجھے کہیں اور بات کرنی تھی لیکن بات آ گئی. مثال کے طور پر بی بی کہتی ہے کہ دنیا میں 3 چیزیں مجھے سب سے زیادہ پسند تھیں. اس دنیا میں 3 چیزیں. پہلا, نبی کے چہرے کی زیارت. دوسرا, قرآن کی تلاوت. اور تیسرا, راہ خدا میں انفاق کرنا. قرآن کی تلاوت ایک چیز پہ اگر ہم توجہ کریں, اگر ہم بی بی کی خوشنودی کے لیے, بی بی کو ہدیہ دینے کے لیے, بی بی کی محبت کے وسیلے کی وجہ سے اگر قرآن کی تلاوت, مثال کے طور پر ابھی چینل ہے سبیل قرآن چینل, اس پہ آپ روز 3 منٹ صرف قرآن کی تلاوت کریں, روز 3 منٹ صرف, تو 318 دن میں آپ کا پورے قرآن کی تلاوت ختم ہو جاتی ہے. صرف روز 3 منٹ تلاوت کریں. 7 منٹ روز اگر تلاوت کریں گے تو تلاوت اور ترجمہ دونوں ختم ہو جائے گا 318 دن میں, یعنی 1 سال سے کم میں. 10 منٹ اگر روز قرآن کی تفسیر سنیں گے تو 5 سال میں پوری تفسیر ختم ہو جائے گی. یعنی اگر ہم اپنی زندگی میں نظم لائیں, آرگنائزڈ ہو جائیں, only for 10 minutes every day, less than 10 minutes every day, تو ہم 6 سال میں قرآن کی تلاوت, ترجمہ اور تفسیر سب ختم کر سکتے ہیں. کتنے منٹس؟ 10 منٹ. ہم میں سے کون ہے جو کہہ سکتا ہے میرے پاس 10 منٹ نہیں؟ سبحان اللہ. بی بی کہہ رہی ہیں, بی بی کہہ رہی ہیں میں دنیا میں 3 چیز سب سے زیادہ, اس میں سے ایک قرآن کی تلاوت ہے. دور ہے, ہم سب دور ہیں قرآن سے, اور قرآن نور ہے. قرآن کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں جا کے پڑھیں مولا علی قرآن کو کیسے لوگ کہتے ہیں شفا ہے. جو قوم شفا چاہتی ہے وہ قرآن کے پاس ہے. ہماری ہر مشکل کا حل قرآن میں ہے, لیکن ہم قرآن سے دور ہیں. بس توجہ کس بات کی طرف؟ اسمال اسٹیپس بٹ کنسسٹنٹ اسٹیپس لیڈز ٹو سکسیس. اسمال اسٹیپس کنسسٹنٹ. ہم بڑے اسٹیپس لینا چاہتے ہیں اور کنسسٹنسی نہیں رکھنا چاہتے. رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ سکسیس لینا چاہیے. مولا علی کہتے ہیں اسمال اینڈ کنسسٹنٹ. خوب, تو بی بی سے ہم وابستہ ہونا چاہتے ہیں, بی بی سے قریب آنا چاہتے ہیں, اسمال اسٹیپس لینا ہے, اور بی بی سے عہد کرنا ہے کہ آئی وانٹ ٹو چینج مائی سیلف, میں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتا ہوں, اور اس چینج کے لیے میں ایک چیز کروں گا, ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں. وہ جو بھی انسان خود ڈیسائیڈ کرے وہ کیا کرنا چاہتا ہے. توجہ کیجیے اسلامی گرامی کہ ہم اہل بیت کے سلسلے میں ایک جو بہت بڑا ظلم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم جب بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اہل بیت کے راستے پہ چلیں تو ہم کہتے ہیں وہ کہاں اور ہم کہاں, وہ کہاں اور ہم کہاں. لیکن جب جنت جانے کی بات آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جہاں ہم وہاں. تو کیسے ممکن ہے کہ راستہ کوئی اور چلو منزل کہیں اور پہنچو؟ ممکن نہیں ہے نا انسان کے نام. راستہ کوئی اور چلو منزل کہیں اور پہنچو. اہل بیت کے رتبے پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن سب سے بڑا اہل بیت پہ ظلم یہ ہے, ان کے جسم پہ ظلم کرنے سے زیادہ بڑا ظلم یہ ہے کہ ان کے مقصد پر ظلم کیا جائے, اور ان کی ہدایت کے راستوں کو اور دروازوں کو بند کر دیا جائے یہ کہے کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. وہ آئے تھے اسوہ حسنہ بن کے, رول ماڈل بن کے, تو اگر رول ماڈل بن کے آئے تھے تو ان کے راستے پہ ہی ہمیں چلنا ہے. اب توجہ کیجیے اسلامی گرامی کہ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بی بی جو ہے, بی بی زینب نے خطبہ جو دیا تھا کوفہ میں کس کے لہجے میں دیا تھا؟ کس کے لہجے میں کیا خطبہ دیا تھا؟ نہیں پتا.
کیوں؟ کیونکہ ہم ظاہر پر آ کے رک جاتے ہیں. توجہ کیجئے، بی بی نے خطبہ فدق پڑھا، خطبہ فدق بی بی نے پڑھا. ہم کیا پڑھا بی بی نے خطبہ فدق میں؟ ہمیں نہیں پتا. آپ سوچیں کہ بی بی نے خطبہ پڑھا اور ہمیں نہیں پتا بی بی کی روش، بی بی کی سیرت، بی بی کی اپروچ کیسے ہم حاصل کریں گے جب جانتے ہی نہیں. اہل بیت کو ایک ذاکر کے جذبات سے سمجھنا اور ہے، اور اہل بیت کو ان کے کلام سے سمجھنا اور ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت خوب. ہم کیا پتہ ہے اہل بیت ہماری کیا اوقات، لیکن اہل بیت کے کلام سے ہمیں سمجھ میں آئے گا ان کی عظمت، لیکن ہم ان کے کلام سے دور. عزیزان گرامی، آج آپ کے سامنے بی بی کے بی بی کی زندگی کے رخ کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. بی بی کے لقب میں سے ایک لقب ہے ممتحنہ. ممتحنہ یعنی جس کا امتحان لیا ہے. امتحان حدیث ہے جس میں امام کہتے ہیں کہ بی بی کا اس دنیا میں آنے سے پہلے امتحان لے لیا گیا تھا، اور انسانوں میں، بشریت میں، رسول اور علی کے علاوہ کسی ذات میں وہ ظرف موجود نہیں تھا جو بی بی کے مقام کے مطابق ہو، اس لیے بی بی کو یہ رتبہ دیا گیا. امتحان کیا ہے؟ امتحان کیوں ہوتا ہے؟ اس کو ممتحنہ کے لقب سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. خصوصاً ہمارے جوان کے لیے یہ مفہوم کا واضح ہونا بہت ضروری ہے. بی بی کی زندگی کی طرف جب ہم پلٹتے ہیں عزیزان گرامی، تو ایک چیز بی بی کی زندگی کے اندر ہمیں بہت واضح طور پر نظر آتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بی بی کی زندگی پرمشقت، مشکلوں سے بھری ہوئی، امتحانوں سے بھری ہوئی تھی. بی بی کی ولادت 5 بعثت کو ہوتی ہے. مکہ کے حالات، سخت حالات، مشکلیں ہیں. بی بی کی عمر مبارک 2 سال کی ہے کہ 7 ہجری میں مسلمانوں کو محاصرہ کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کا اکنامک اور سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، اور مسلمان شیب ابی طالب میں آ جاتے ہیں. بی بی کی عمر مبارک 2 سال. شیب ابی طالب میں مسلمانوں کے حالات اتنے زیادہ سخت ہیں کہ ایک کھجور ہوتا تھا، اس ایک کھجور کو 40 لوگ چوستے تھے تاکہ اتنی طاقت رہے کہ وہ زندہ رہیں. یہ حالات. زمین سے پودوں کو اکھاڑتے تھے اور پودوں کو اکھاڑ کے ان کی جڑوں کو چوستے تھے تاکہ اتنی طاقت ان سے حاصل ہو جائے کہ زندہ رہ سکیں. وہ عمر جس میں بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بابا کے قریب جاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، بابا سے چیزوں کو مانگتے ہیں، بابا کوشش کرتے ہیں مٹھائیاں لا کے دیں، کھلونے لا کے دیں. 2 سے 5 سال کی عمر مبارک بی بی کی اتنے سخت حالات میں شیب ابی طالب میں گزرے. ہماری زندگی میں تھوڑی سختیاں، تھوڑی مشکلات آتی ہیں تو ہم پریشان ہونے لگتے ہیں. بی بی کی عمر مبارک 6 سال ہوتی ہے، شیب ابی طالب سے مسلمان باہر نکلتے ہیں. یہ وہی سال ہے جب بی بی کی والدہ حضرت ابو طالب اس دنیا سے چلے جاتے. 6 سال کی عمر میں بی بی یتیمہ ہو گئی. اب جب رسول کو پتھروں سے حملہ کیا جاتا ہے
رسول خون آلود گھر پہ جب آتے ہیں تو 6 سال کی یہ بیٹی ہے جو گھر میں بیٹی بھی بنی ہوئی ہے، ماں بھی بنی ہوئی ہے، 6 سال کی عمر میں پرستاری کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، بابا کا خیال رکھتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ مکہ کی سختیاں اور مکہ کی مشکلات مسلمانوں کے لیے، اس میں بی بی کی ذات مقدسہ، بی بی کا نور اور بی بی کا ایمان ہے جو رسول اللہ کو گھر پہ سہارا دیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ لیکن سختیاں، مشکلات، امتحان، سختیوں پہ سختیاں، مکہ کے سخت حالات گزرتے ہیں، مسلمانوں کے ٹارچرز ہوتے ہیں، عجیب ٹارچرز۔ اصحابوں کو لے جاتے تھے مکہ سے باہر، حضرت بلال کو، گرم پتھر ہوتا تھا، گرم پتھر پہ، مکہ میں گرم پتھر پر حضرت بلال کو لٹاتے تھے، بغیر لباس کے، پیٹھ ننگی، اور چابک سے مارتے تھے۔ ایک خاتون ہے حضرت زنیرہ نام ہے ان کو لے گئے، کنیز تھی، ان کو لے گئے اور ان کی آنکھوں میں کانچ کو پیس کے اس کو گلا کے ان کی آنکھوں میں ڈال دی، نابینا ہو۔ حضرت عمار یاسر، ان کا واقعہ ملتا ہے،